اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم شریف اور صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہر رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی پکار کو سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور سورہ دہر جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے اس میں فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے، یعنی یہی راستہ ہے اللہ کے قریب جانے کا۔ اور سورۃ قمر میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اب اس آیت کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو دیکھا جائے، جہاں اللہ پاک پوچھ رہے ہیں تہجد کے وقت پہلے آسمان پہ آ کر کہ ہے کوئی پکارنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، اور یہاں آیت قمر میں پوچھ رہے ہیں سیم اسی لہجے میں کہ قرآن کا علم میں نے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اب یہیں سے ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس حدیث مبارکہ پہ آتے ہیں جو صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا جس سے قلوب نرم ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنی حقیقت ہمیں ظاہر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا، بیوی بچے پاس آ گئے اور دنیا کا تذکرہ شروع ہو گیا، اور بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، بیوی کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا۔ وہ حالت جاتی رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی۔ دفعتاً خیال آیا کہ میں پہلے کس حال میں تھا، اب کیا ہو گیا؟ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو منافق ہو گیا کہ ظاہر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو وہ حال تھا، اور اب گھر میں آ کر یہ حالت ہو گئی۔ میں اس پر افسوس اور رنج کرتا ہوا اور یہ کہتا ہوا گھر سے نکلا کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو منافق ہو گیا۔ سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ وہ یہ سن کر فرمانے لگے کہ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز نہیں،
میں نے صورت بیان کی کہ ہم لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور جائیداد وغیرہ کے دھندوں میں پھنس کر اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو ہم کو بھی پیش آتی ہے، اس لیے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو منافق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت و دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں، تب تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن جب خدمت اقدس سے چلے جاتے ہیں تو جا کر بیوی بچوں اور گھر کے دھندوں میں لگ جاتے ہیں اور سب بھول جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے بستروں پر اور راستوں میں مصافحہ کرنے لگیں۔ لیکن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات یہ ہے کہ گاہے گاہے دیکھیے کون سی ذات فرما رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اور کس قسم اور کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ اور قسم کھائی اس ذات کی جس کے قبضے میں جان ہے۔ یہ بات کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا، یہ بات کوئی درویش مرزوب نہیں کہہ رہی، یہ بات فرما رہے ہیں وہ اللہ کے رسول، وہ صادق و امین، وہ شانوں والے جن کی بات سچی، جن کی بات پہ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا ولی جھٹلا نہیں سکتا، کوئی بڑے سے بڑا فلاسفر اپنی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات پہ کوئی تنقید نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ سرا تو مل گیا کہ کس طرح سے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں، ان کے راستوں پہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ پاک کے ولی ہیں اور جنہوں نے مخلوق خدا کی اصلاح کے لیے اپنی زندگیاں وقف کیں تو ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ جو کرامتیں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے ولیوں کی کہ وہ شیر کی طرف اشارہ کرتے تھے تو شیر نقصان نہیں پہنچاتا تھا مخلوقات کو اور سر جھکا کے چلا جاتا تھا۔ کئی بزرگوں کے بارے میں سنا کہ وہ ہوا میں بھی اڑتے تھے، پانی پہ بھی چلتے تھے، اور بہت سی ایسی کرامات جو ایک عام انسان کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتی، ان سے نوازے گئے تھے وہ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے واضح فرمایا ہے کہ ہم نے مدد دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح جبرائیل، روح امین
کے ذریعے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ کوڑی انسان کو صحت عطا فرما دیتے تھے، اور مدد دی گئی اللہ کے فرشتے کے ذریعے۔ پھر اللہ پاک بتایا ہمیں نبیوں کو، رسولوں کو بھی مدد دی گئی فرشتوں کے ذریعے، کیونکہ ان کے ساتھ فرشتے تھے۔ تو یہ ممکن تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ بھی جب فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، ان کے بستروں پر، ان کے راستوں پر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو لوگ قائم رکھتے ہیں اپنی اس کیفیت کو جو قرآن پڑھتے ہوئے، جو نماز پڑھتے ہوئے ہوتی ہے، تو پھر ایسوں کو بھی اللہ پاک مدد دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے آج کے دور میں بھی، جبکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حدیث کو بھی 1400 سال سے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے آج کے دور میں بھی، جبکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کو بھی 1400 سال سے زیادہ بیت چکا ہے۔ وہ پریشان ہوئے کہ منافق ہو گئے، تو آج کا بندہ کیا کرے گا؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کے پیارے بندوں کی زندگیوں پہ غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذات سے وہ کیفیات جدا ہی نہ ہونے دیں، الگ ہی نہ ہونے دیں، وہ کیفیات جو قرآن پڑھ کے ہوتی تھیں، جو نماز قائم رکھتے تھے، صرف پڑھ کر 4 فرض عبادت کو مسجد میں نہیں چھوڑاتے، بلکہ اسی حالت میں خود کو اللہ کے سامنے پاتے تھے جیسے کہ نماز میں ہم اللہ کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، رکوع میں ہوتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں، اور دل سے مانتے ہیں کہ اللہ پاک سامنے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ میں چاہے مسجد میں ہوں یا میں چاہے دنیا میں ہوں، گھر میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، کاروبار میں ہوں، سفر میں ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، رشتہ داروں میں ہوں، جہاں بھی ہوں، اللہ اسی طرح مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جیسا کہ نماز میں سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ یہ کیفیت متواتر قائم رہتی ہے ان ولیوں کی، تو فرشتوں کی مدد ملی، کرامتیں نظر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے، تو وہ ابو جہل ان کو دھمکاتا تھا، پریشان کرتا تھا کہ آپ یہاں نماز مت پڑھیں، اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بولا کہ دیکھنا، اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے تو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، معاذ اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، سجدے میں گئے، اور وہاں سے ابو جہل اٹھا ان کو نقصان دینے کو کہ ایک دم ٹھٹک کے پیچھے ہٹ گیا۔ سب لوگوں نے پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا، کیوں نہیں ہٹایا نماز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو وہ بولا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مخلوق میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آ کے کھڑی ہو گئی، اور اگر میں ذرا بھی ایک قدم آگے بڑھاتا تو مجھے کچا چبا ڈالتی۔ یہ ہوتی ہے مدد اللہ پاک کی اپنے نیک لوگوں کے لیے، اپنے رسولوں کے لیے،
اپنے ولیوں کے لیے جو قائم رکھتے ہیں اپنے مزاجوں کو ایک ہی مقام پہ، اور ایسے لوگ دنیا میں موجود تھے، موجود ہیں، آج بھی ہیں، مثالیں بھی موجود ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ صاحب، حضرت غوث پاک سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ کیا یہ لوگ ہماری طرح انسان نہیں تھے؟ کیا ان کو جینا نہیں آتا تھا جیسا کہ آپ کو آتا ہے، مجھے آتا ہے؟ کیا ان کے لیے دنیا کے نظارے مختلف تھے؟ نہیں، مگر ان جیسے لوگوں نے صحیح راہ پہچان لی، صحیح مقام پہچان لیا، اور وہ مقام ہے اللہ پاک کی یاد۔ ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ اللہ کی یاد رہے، آخرت کا خوف رہے تو انسان قائم ہو جاتا ہے، نماز میں بھی اور کیفیات میں بھی، نماز کے باہر بھی اسی کیفیات میں قائم ہو جاتا ہے۔ اب اس کیفیات کو پانے کے لیے، شروعات کرنے کے لیے اس سفر کی طرف، تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ صرف اتنا کر لو کہ یاد رکھو موت آنی ہی آنی ہے، سب لذتوں کو توڑنے والی موت آنی ہے۔ موت کو کثرت سے یاد رکھنا، آخرت کو کثرت سے یاد رکھنا، اللہ پاک پہ بھروسہ دل میں مضبوط ہوتا جائے گا، اللہ پاک پہ بھروسہ اتنا ہی قوی ہوتا جائے گا۔ شروع میں جو آیتیں بتائیں آپ کو، جن میں اللہ پاک نے راستہ دکھا دیا اپنی راہ کا، اس پہ غور کیجئے، ان آیات پہ کہ کس بات کی طرف اللہ پاک اشارہ دے رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تہجد میں اللہ پاک سے باتیں کرنا ہے، ان سے دعائیں مانگنی ہیں، ان سے محبت کی بات کرنی ہے، قربت کی بات کرنی ہے، اور پھر قرآن پڑھنا ہے۔ وہاں اللہ پاک کے فرشتے آ جاتے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں، بس یہ اشارے سمجھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاف بتا رہی ہے کہ یہ فرشتے نظر آتے ہیں، نظر آئیں گے، جو چاہتا ہے دیکھنا اس کو بھی آئیں گے، اس کو غیب نظر آئے گا، مگر اللہ کے راستے پہ چلنا پڑے گا، اس راستے پہ قائم رہنا پڑے گا۔ کوئی شک نہیں اس بات میں کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ آخری نبی ہیں، مگر صدیقین، شہداء، اللہ کے ولیوں کے دروازے ابھی بند نہیں ہوئے، ولایت کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ اللہ پاک آج بھی اپنے بندوں کو الہام کرتے ہیں، وجدان بخشتے ہیں، وہی صرف رسولوں کے لیے، نبیوں کے لیے، وہ آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بند ہو چکی، لیکن الہام اور وجدان یہ وہ دروازے ہیں جو ولیوں پہ کھلے ہیں، ان کے دلوں میں بات بتاتے ہیں اللہ پاک الہام کے ذریعے، سچے خوابوں کے ذریعے، یا جس طرح بھی اللہ پاک چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے بھی نوازے اپنے بندوں میں سے۔ صرف کچھ دن اپنے آپ کو اس طرح ٹرینڈ کر لیجئے، کیونکہ یاد رکھنا بھائی بہنوں، یہ تصوف، یہ تزکیہ، یہ راہیں پکی ہوئی کھیر کی طرح نہیں مل جاتی، بنا عمل کیے، بنا محنت کے، بنا اپنے پہ، اپنی ذات پہ وقت گزارے، خود ہی کوشش کرنا پڑتی ہے، اور کوشش تب آسان ہو جاتی ہے جب اس میں شوق،
اور لگن پیدا ہو جائے۔ ہم دنیا میں کسی ایک انسان کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہارے لیے دنیا چھوڑ دوں گا یا چھوڑ دوں گی، تم جیسے کہو گے ویسے رہوں گی، جو تمہاری چاہت وہ میری چاہت۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا چھوڑنی ہے تو لوگ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ دنیا کیسے چھوڑی جا سکتی ہے، کیا طریقہ ہے ترک دنیا کا، کیا طریقہ ہے ترک نفس کا؟ یہی طریقہ ہے بہن بھائیوں، جو آپ کسی ایک مرد یا ایک عورت کے لیے اپنے اوپر کیفیت لاتے ہو نا، محبت کی، جذبے کی، عشق کی، جنون کی، یہ کیفیت، بس یہی والا جذبہ چاہیے خدا پاک کے لیے۔ کوئی مشکل کام نہیں، اللہ نے کوئی مشکل نہیں دی، یہ والا خلوص چاہیے اللہ پاک کے لیے، جو کسی انسان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ تیرے لیے دنیا چھوڑ دوں گا، تمہارے لیے میں کائنات چھوڑ دوں گی۔ تو یہی کہنا ہے اللہ کو، یہ محبت اندر جگانی ہے اللہ کے لیے۔ پھر ولایت بھی، فرشتے بھی ہیں، اللہ کی قربت بھی ہے۔ اللہ دیاں رکھاں، جیتے رہو میرے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔